زمان پارک آپریشن کے دوران تحریک انصاف قیادت میں اختلافات، عارف الدین شاہ، محمود قریشی، پرویز خٹک اور اسد عمر عمران خان کو گرفتاری کا مشورہ دیتے رہے۔ فواد چودھری، مراد سعید اور دیگر نے مخالفت کی۔ تہوالہ کرنے کے لیے آخری دھکا لگایا جا رہا ہے۔ عدالت عظمیٰ کی، عدالت عالیہ کی، لوور کورٹس کی قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ جو ادارے ہیں ان کی اتنی بے توقیری کی جا رہی ہے کہ اس کا حد و حساب نہیں۔ ایک لیڈر ملک کو تباہ کرنے پر تلا ہے، نظام کو تہوالہ کرنے کے لیے آخری دھکا لگایا جا رہا ہے، اداروں کی بے توقیری کی جا رہی ہے، جلاؤ گھیراؤ کو ہوا دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سینٹ کے گولڈن جوبلی اجلاس سے اظہار خیال، زندگی میں اتنے مخدوش حالات کبھی نہیں دیکھے، IMF کی شدید کڑوی شرائط پوری کر دی، سٹاف لیول معاہدہ ہونا چاہیے، اپنے بھی معاہدے میں تاخیر کے قصوروار قرار۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی وارنٹ گرفتاری معطلی کی درخواست خارج، محض ایک انڈرٹیکنگ کی بنیاد پر وارنٹ خارج نہیں کیے جا سکتے۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کے ریمارکس، قانون کمزور اور طاقتور سب کے لیے برابر ہے، امن و امان کی صورتحال میں درخواست گزار اپنے حقوق کھو چکا، اب اس عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا لازمی ہے۔ ہائی کورٹ نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار سونپا ہے۔ 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری۔ خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکانے کے کیس میں سیشن عدالت نے وارنٹ گرفتاری کی معطلی میں عدالت میں پیشی سے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن جس جگہ بلا رہے ہیں وہاں سیکیورٹی خدشات ہیں۔ زمان پارک میں گرفتاری کا آپریشن عدالت میں پیشی کے لیے نہیں، قتل کروانے کے لیے ہے۔ عمران خان کا دعویٰ، 18 مارچ کو عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ، قانون کی حکمرانی اور عمل درآمد پر یقین رکھتے ہیں۔ انتخابات 90 روز سے آگے جانے کی صورت میں آئینی تحریک چلانے کا اعلان۔ لاہور ہائی کورٹ نے زمان پارک آپریشن روکنے کے حکم میں کل تک توسیع کر دی، وارنٹ کے معاملے کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ دوران سماعت جسٹس طارق سلیم شیخ کے ریمارکس، عدالت نے ایک اور درخواست پر تحریک انصاف کو مینار پاکستان پر اتوار کے جلسے کی اجازت سے انکار کر دیا، جلسے سے 15 روز قبل درخواست کی ہدایت۔ پولیس پر مسلح جتھوں نے حملہ کیا، حملہ آور کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کر کے گرفتاریاں شروع کر دی گئیں۔ لاہور ہائی کورٹ صاف کہہ چکی قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ IG پنجاب عثمان انور کی نیوز کانفرنس، پولیس کی جانب سے فائرنگ کے الزامات مسترد کر دیے، واضح کیا اہلکاروں کو اسلحے کے بغیر بھیجا گیا تھا۔ زمان پارک میں ہنگامہ آرائی، عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج، دہشت گردی اور کار سرکار میں مداخلت سمیت 20 دفعات شامل۔ ہنگامہ آرائی کے دوران مظاہرین نے پتھراؤ کیا، پیٹرول بم بھی پھینکے، 70 پولیس اہلکار اور 10 شہری زخمی ہوئے، PTI کے درجنوں کارکن زیر حراست۔ فورن ایجنٹ اور ریاست پر حملہ کرنے والا ریلیف لے رہا ہے، عدالتی احکامات پر عمل کرانے والے اہلکاروں کے سر پھاڑ رہا ہے۔ مریم اورنگزیب کا عمران خان پر وار، جاوید لطیف کا بھی عمران خان پر بانی MKM کے راستے پر چلنے کا الزام۔ ریاست کی رٹ چیلنج کرنے والے نے زمان پارک میں سرکس لگا رکھا ہے۔ رہنما نون لیگ کی نیوز کانفرنس۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع، فوجی عدالتوں کے قیام اور کالعدم تحریک طالبان سے مذاکرات میں پارلیمنٹ کا کردار ربر اسٹیمپ کر رہا۔ سینیٹر رضا ربانی نے اہم قومی معاملات پر پارلیمان کے کردار پر سوالات اٹھا دیے۔ ایٹمی اور میزائل پروگرام قومی اثاثہ ہے، ریاست غیرت مندی سے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ایٹمی پروگرام مکمل طور پر محفوظ، فول پروف اور کسی بھی دباؤ کے بغیر ہے۔ وزیر اعظم آفس کا حالیہ بیانات اور دعووں کے تناظر میں دور تو پیغام۔ ایٹمی یا میزائل پروگرام پر سمجھوتا ممکن نہیں، کسی کو حق نہیں کہ بتائے کہ کس رینج کے میزائل یا ایٹمی ہتھیار رکھے جائیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا 2 ٹوک اعلان، IMF معاہدے سے قبل دوست ممالک کے وعدوں کی تکمیل کا خواہاں، سمجھوتا ہوتے ہی ویب سائٹ پر ڈال دیں گے، تقریب سے خطاب۔ کرپشن کرنے والوں سے کتنی رقوم برآمد کی گئی، سپریم کورٹ نے تفصیلات مانگ لی، نیب ترامیم نے قانون کا دائرہ بڑھانے کی بجائے محدود کر دیا، بے نامی اور آمدن سے زائد اثاثے ثابت کرنا بیورو کی ذمہ داری بنا دی گئی۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت کے دوران جج صاحبان کے ریمارکس، ترامیم شہریوں کو بلا وجہ پریشان کرنے سے روکنے کے لیے کی گئیں، مخدوم علی خان کے دلائل۔ ان کے 15 اضلاع میں بلدیاتی حلقوں کی ری پولنگ کے لیے الیکشن کمیشن نے چیف سیکریٹری کو خط لکھ دیا، پولنگ اسٹیشنز پر رینجرز اور فوج کی کوئک ریسپانس فورس تعینات کرنے کی درخواست۔ سندھ سرکار نے کراچی میں قبضہ کی گئی زمینوں پر بنائے گئے گوٹ کو قانونی شکل دینے کی تیاری پکڑ لی، گوٹوں کی لیز کے لیے 21 مارچ کو اجلاس طلب، پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی اور مختلف اداروں کے سربراہان شریک ہوں گے۔ کراچی میں قبضہ مافیا کی سرکاری زمینوں پر یلغار، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنے تھانے کا مطالبہ کر دیا،
ढाना न होने से कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई में ताखीर होती है। DGMDA का महकमे दाखिला सिंध से फौरी थाना कायम करने का मुतालबा। चीन से मजीद $500 मिलियन रोलओवर के लिए दस्तावेजी कार्रवाई मुकम्मल, फंड जल्द स्टेट बैंक को जारी हो जाएंगे। वजीर खजाना इसाक डार के मुताबिक चीनी बैंक ने $1 अरब 30 करोड़ के रोलओवर की मंजूरी दी। बिजली की कीमत में ₹3.23 फी यूनिट नया सरचार्ज लगाने और बिजली सार्फिन पर 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। चेयरमैन नेपरा ने मौजूदा पॉलिसियों से पावर सेक्टर में बेहतरी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मोदी जी भड़कियां मारते रहे, पाकिस्तान ने घर में घुसकर मार दिया। कांग्रेसी रहनुमा सुखजिंदर सिंह ने बीजेपी सरकार के झूठ से पर्दा उठा दिया। पुलवामा ड्रामे पर भी संगीन सवालात। तुर्की के ज़लज़ला ज़दा इलाकों में सैलाब ने भी क़यामत ढा दी, बड़े पैमाने पर तबाही, 14 अफराद जाम हक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरादर मुल्क के लिए हमदर्दी का पैगाम। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में भी गर्दो गुबार के तूफ़ान से ज़िंदगी मफलूज, स्कूल बंद, परवाज़ों का शेड्यूल दरहम बरहम। अमरीकी तालीमी इदारों में फायरिंग के पे दर पे वाक़यात। रियासत अलबामा में स्कूल में बुलेट प्रूफ कैमरे बना दिए गए, 2 क्लासरूम्स में $60,000 खर्च। PSL 8 के पहले एलिमिनेटर मैच में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। जीतने वाली टीम कल लाहौर कलंदर्स के खिलाफ फाइनल की जंग के लिए मैदान में उतरेगी। मुल्तान सुल्तान्स पहले प्लेऑफ मैच में लाहौर कलंदर्स को शिकस्त देकर फाइनल में टिकट कटवा चुके। खतरनाक लहरों में सर्फिंग का शानदार मुजाहिरा। बुहरा अरब में इंटरनेशनल सीलिंग चैंपियनशिप शुरू। चैंपियनशिप में 11 मुमालिक के 36 गैर मुल्की और 34 पाकिस्तानी सर्फर्स हिस्सा ले रहे हैं। यूएफा चैंपियंस लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। रियल मैड्रिड ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। प्री क्वार्टर फाइनल में लिवरपूल को 1-0 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। फातह टीम के करीम बेंजेमा ने वाहिद गोल स्कोर किया। बिजली की कीमत में ₹3.23 फी यूनिट नया सरचार्ज लगाने और बिजली सार्फिन पर 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। चेयरमैन नेपरा ने मौजूदा पॉलिसियों से पावर सेक्टर में बेहतरी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मोदी जी भड़कियां मारते रहे, पाकिस्तान ने घर में घुसकर मार दिया। कांग्रेसी रहनुमा सुखजिंदर सिंह ने बीजेपी सरकार के झूठ से पर्दा उठा दिया। पुलवामा ड्रामे पर भी संगीन सवालात। तुर्की के ज़लज़ला ज़दा इलाकों में सैलाब ने भी क़यामत ढा दी, बड़े पैमाने पर तबाही, 14 अफराद जाम हक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरादर मुल्क के लिए हमदर्दी का पैगाम। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में भी गर्दो गुबार के तूफ़ान से ज़िंदगी मफलूज, स्कूल बंद, परवाज़ों का शेड्यूल दरहम बरहम। अमरीकी तालीमी इदारों में फायरिंग के पे दर पे वाक़यात। रियासत अलबामा में स्कूल में बुलेट प्रूफ कैमरे बना दिए गए, 2 क्लासरूम्स में $60,000 खर्च। PSL 8 के पहले एलिमिनेटर मैच में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। जीतने वाली टीम कल लाहौर कलंदर्स के खिलाफ फाइनल की जंग के लिए मैदान में उतरेगी। मुल्तान सुल्तान्स पहले प्लेऑफ मैच में लाहौर कलंदर्स को शिकस्त देकर फाइनल में टिकट कटवा चुके। खतरनाक लहरों में सर्फिंग का शानदार मुजाहिरा। बुहरा अरब में इंटरनेशनल सीलिंग चैंपियनशिप शुरू। चैंपियनशिप में 11 मुमालिक के 36 गैर मुल्की और 34 पाकिस्तानी सर्फर्स हिस्सा ले रहे हैं।